صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ آئیے اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بیٹھیں، میرے بعد بھی بہت سارے حضرات ہیں، آپ کو نعت و منقبت بھی سنائیں گے اور ساتھ میں واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہوں گی۔ توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں، 2-3 شعر میں پڑھوں گا، آپ لوگ سنیں، اس کے بعد تقریر۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امت کا یہ عقیدہ بھی کتنا عظیم ہے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ جائیں گے۔ امت کا یہ عقیدہ بھی کتنا عظیم ہے، امت کا یہ عقیدہ بھی کتنا عظیم ہے، عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے، عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے، اور خوشبو سے جس کی گلشن جنت ہے مشک بار، خوشبو سے جس کی گلشن جنت ہے مشک بار، خوشبو سے جس کی گلشن جنت ہے مشک بار، میرے رسول پاک کا، میرے رسول کا وہ پسینہ عظیم ہے، میرے رسول کا وہ پسینہ عظیم ہے، اور جس کی مثال دونوں جہاں میں کہیں نہیں، جس کی مثال دونوں جہاں میں کہیں نہیں، جس کی مثال دونوں جہاں میں کہیں نہیں، ایسا میرے نبی کا سراپا عظیم ہے، ایسا میرے نبی کا سراپا عظیم ہے۔ ایک شعر اور دیکھیں، کعبہ بہت عظیم ہے لیکن خدا گواہ، کعبہ بہت عظیم ہے لیکن خدا گواہ، کعبہ بہت عظیم ہے لیکن خدا گواہ، کعبے سے بھی حضور کا روضہ عظیم ہے،
محمد کا یہ عقیدہ بھی کتنا عظیم ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کو اپنا عنوان بنایا ہے. اس کے تحت آپ کچھ باتیں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ سمجھ کر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب. مفہوم آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، بس ترجمہ آپ سماعت کر لیے. اب اس کے آگے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے محبوب نور بن کر کے آیا، میرے محبوب کا سراپا نور. اب دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اپنا جیسا بشر مانتے ہیں. لیکن آج سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، سبوں نے جو روایتیں یہ کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل نور. دنیا میں جب آئے تو آپ کا لباس بشر کا تھا، ورنہ حقیقت اور ماہیت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت مولا کائنات سے لے کر کے آخری محدث اور مفسر تک حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک 1400 سال کے عرصہ میں جتنے بھی مصنفین گزرے ہیں، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جتنے بھی مفسرین کرام گزرے ہیں، سبوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب آپ آگے چلیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق سے پہلے ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتا چلوں جو بہت مشہور ہے اور قریب تمام محدثین نے اس کی روایت کی. تمام محدثین نے اس کی روایت کی ہے. حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ روایت کرتے ہیں. یہ حضرت عبدالرزاق کون ہے اس کو سماعت کریں. یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. کن کے؟ حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں. اور حضرت عبدالرزاق کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل. یہ دونوں امام، ایک امام جو ہیں وہ آپ کے استاد ہیں اور ایک امام جو ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے ان کی بات جو ہوگی وہ کتنا صحیح اور جو ہے حسن ہوگی. اب دیکھیں روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ محبوب آپ فرمائیں کہ سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی ہے اسے ہمیں بتائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اے جابر تم جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے جابر سنو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب جو ہے اس بات کو یہاں رکھیں اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں پھر میرے نور سے تمام مخلوق کی ایجاد ہوئی، تمام مخلوقات کی تخلیق ہوئی میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب دیکھیں نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج ستارے، نہ یہ جو ہے عرش و کرسی، نہ جنت و دوزخ، نہ جو یہ پہاڑ ہیں، نہ سمندر ہیں، کوئی چیز وجود میں نہیں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا.
اب میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا، مجھے محبت ہو گئی اور میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا وجود بنا دیا، میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا وجود بنایا، اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا۔ اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ابھی زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، چاند ستارے سورج کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز ہے وہ صرف نبی کی تخلیق ہوئی ہے، اب رب نے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی تو جب اپنے محبوب کو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو اسے جب بنایا ہوگا تو حسن و جمال میں یکتا ہوگا، حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال ہوگا، ان کا کوئی جواب لا ہی نہیں سکتا، اور جو ہے تمام دنیا کے حسن کو ایک پلے میں رکھا جائے اور آمنہ کے لال کے قدموں کے دھون کو ایک پلے میں رکھا جائے، قسم خدا کی آمنہ کے لال کے قدموں کی دھون جو ہے تمام کے حسن پر بھاری ہو جائے۔ ایک روایت میں بیان کر دوں، سیرت حلبیہ بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ بڑی اچھی بات میں بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ آقا کی پیدائش ہونے کے بعد اب جو ہے تمام چیزوں کو کس انداز سے بنایا، کس انداز سے بنایا، تو حضرت سیرت حلبیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماتھے سے جو پسینہ چلا ہے اس پسینہ سے اللہ رب العزت نے آسمان بنا دیا، آسمان کا وجود ہو گیا، اور جو چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلووں سے جو پسینہ چلا تھا اس پسینے سے اللہ رب العزت نے زمین کو بنا دیا، اور پھر آگے بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور جسموں سے جو چیزیں جو ہے وابستہ ہوتی گئیں، جیسے گلاب وغیرہ یہ پھول جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کی برکت ہے کہ اس میں تمام حسن آ گئے۔ سیرت حلبیہ میں یہ تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے پیدا تو کیا اپنے محبوب کو، اب محبوب کو جب پیدا کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو گیا، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رکھا لامقام ہے، مکان کا وجود نہیں ہے، مکان تو زمین آسمان چاند سورج ستارے عرش و کرسی یہ تمام چیزوں کے مجموعہ کو مکان کہتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کا وجود ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اب پیدا فرمانے کے بعد لامقام میں رکھا اور لامقام میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، پروردگار عالم تو میرا خالق ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو نے مجھے وجود بخشا ہے، میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ اب رب جانے اور رب کے محبوب جانے کہ محبوب نے کتنا سجدہ کیا اور رب نے کتنا سجدہ کیا، آپ اندازہ کریں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، آپ اندازہ کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے تو زمین بنی، آسمان بنا، چاند سورج ستارے بنے، یہ تمام چیزیں جو ہے بنتی چلی گئی۔ بریلی سے امام احمد رضا نے پکار کر کے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ سب آپ کے طفیلی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وجود نہ تھا جب آپ کا وجود تھا، اب جب آپ آ گئے آپ کے صدقے میں یہ تمام چیزوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے، حضرت انسان بعد میں آئیں گے، پہلے جو ہے فرشتے پیدا ہو گئے، زمین پیدا ہو گئی، پیڑ پودے پیدا ہو گئے، حضرت انسان ابھی نہیں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، جب روح جو ہے ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام کے پتلے سے روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے روح تو آدم کے پتلے میں رہتا کیوں نہیں ہے؟ آدم کی روح نے کہا کہ اس میں بڑی تاریکی ہے، ہم وہاں کیسے رہے؟ اب جو ہے آمنہ کے لال کا نور اس میں رکھ دیا،
کیا رکھا؟ نور رکھ دیا اور فرشتوں سے مشورہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی تخلیق ہوئی۔ اب اس تخلیق کے بعد جب زمین پر آئے تو آپ کے پشت میں نور نبی کو رکھا، پھر وہ نور جو ہے شکم مادر میں ہوتے ہوئے یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے ہوتے ہوئے حضرت شیث علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یکے بعد دیگرے تمام آبا و اجداد کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کے پیشانی میں حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جگمگا رہا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اور سماعت کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا نور میرے تمام آبا و اجداد میں چاہے جس پشت میں رکھا گیا ہو یا جس رحم میں رکھا گیا ہو تمام کے تمام مومن ہے اور جنتی ہے۔ آج ایک فرقہ اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد مشرک تھے، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ یہ مشرک تھے، اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی مشرک تھے۔ آگے چل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والد گرامی ہیں حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی مشرک تھے۔ اب آپ اندازہ کرو، تاریخ تو یہ بتاتی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ اور آمنہ تک میرا نور جن پاک پشتوں میں رکھا گیا اور پھر اس پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا گیا، یہاں تک کہ جہاں جہاں میرا نور گیا تمام کے تمام جو ہے مومن تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور میرا نور جو ہے کسی ناپاک جگہ میں رکھا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اگر یہ واقعہ بیان کیا جائے تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر انداز میں آپ سمجھتے چلیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں اور پشت میں جب نور نبی آیا تو آپ کی برکتیں بے مثال تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے بہت سارے بچے تھے، لیکن ان بچوں میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ جو ہے جو باکمال تھے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور جس راستے سے گزر جایا کرتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستہ مہک جایا کرتا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی جب پہاڑوں کی طرف جاتے تو پہاڑوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور یہ صدائیں کیوں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کے پشت میں تھا، اس پشت میں رہنے کی وجہ سے پتھر پیڑ پودے یہ سلامی پیش کیا کرتے۔ آپ اندازہ کریں وہی نور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں آیا، شکم میں آیا، اب برکتیں ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس طرح عورتوں کے حمل کے وقت جو ہے جو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں وہ تکلیفوں میں سے مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آ چکی ہے، مجھے خبر تک نہیں ہوتی۔ بولا پھر پتہ کیسے چلا؟ کہتے ہیں پتہ اس وجہ سے چلا کہ جب پہلا مہینہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج دیا اور بشارت دی کہ آمنہ مبارک ہو، تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، جن کے صدقے میں یہ تمام جہاں بنائی گئی ہے۔ وہ پیارا بچہ، وہ نبی کا محبوب ہے، وہ تمہارے شکم میں جلوہ گر ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، پانچواں مہینہ یہ خوشخبریاں ملتی چلی گئی ہیں، انبیاء کرام سے خوشخبریاں دینے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تاریخ اور ہسٹری آپ دیکھیں،
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اتنے میں سرداران مکہ میں سے بہت سارے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کیا آپ سردار قریش نہیں ہیں؟ کیا آپ کعبہ کے متولی نہیں ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں میں کعبہ کا متولی بھی ہوں اور سردار قریش بھی ہوں۔ کہتے ہیں کیا ہمارے سماج میں عرب میں یہ ماحول نہیں ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ کم سے کم 1 سال تک جو ہے اس کا شوق منایا جائے؟ کتنا یاد رکھیں اس جملے کو، 1 سال تک شوق منانے کا روایت تھا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں معاملہ کیا ہے، آخر بتانا کیا چاہتے ہو؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے وہ سرداران قریش جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال ہو چکا ہے اور حالات یہ ہیں کہ وہ شوق نہیں منا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، غصے سے کانپنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں یہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا میری آمنہ کے اندر کیا خرابی تم نے دیکھی ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا تھا، کہتے ہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تمام مکہ کی عورتیں یہ بات کر رہی ہیں، یہ بات تمام مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں۔ بات کیا ہے؟ کیسے شوق نہیں منا رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ آمنہ خوشبو ایسی لگایا کرتی ہے کہ وہ جب راستے میں چلا کرتی ہے تو راستہ بھی مہکتا ہے، ان کا بدن بھی مہکتا ہے، ان کا کپڑا بھی مہکتا ہے۔ اب جو ہے اگر شوق بنانے والی عورت ہو تو ان کے بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، وہ نئے کپڑے نہ پہنے ہوں، وہ جو ہے سنگار نہ کر رہی ہوں، یہ تمام شوق کی چیزیں ہیں۔ لیکن حضرت آمنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایسی خوشبو کا استعمال کر رہی ہے کہ آج پورے مکہ میں ایسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ آپ اندازہ کریں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے، حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام کیا تھا؟ بولے نا، اتنا تو یاد ہے نا، فاطمہ۔ اب جو ہے نبی کی دادی فاطمہ ہے اور نبی کی بیٹی بھی فاطمہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی سے سوال کرتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ بتاؤ آمنہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ میرے بیٹے عبداللہ کا شوق کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پوچھو ان سے کہ آخر یہ خوشبو کا استعمال کیوں جاری ہے، خوشبو کیوں استعمال کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں پوچھ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، ایک مرتبہ میں چاہا کہ پوچھ لوں اور جیسے ہی پوچھنے کے ارادے سے میں نے کہا آمنہ، آمنہ نے اپنے چہرے مبارک کو میرے طرف پھیرا ہے، ان کے پیشانی سے ایک نور نکلا ہے اور وہ نور میرے آنکھوں میں آیا ہے، ان کے جو ہے ہیبت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئے، گر پڑی ہے اور مجھے جو ہے خبر تک نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا پوچھنا تو ہے معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ چلیے پھر دونوں پوچھا جائے۔ اب حضرت عبد المطلب بھی آتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی آتے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، آواز دینے کے بعد جیسے سسو کی آواز کو سنتے ہیں حضرت آمنہ ادب سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹی کیا معاملہ ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تم جو ہے خوشبو استعمال کیا کرتی ہو، کیا تم ہمارے بیٹے کی شوق نہیں منا رہی ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے بیٹے کا شوق تو ہم منا ہی رہے ہیں، قسم خدا کی مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس وقت تک میں آج تک جو ہے بھر پیٹ اناج تک نہیں کھائی، بھر پیٹ اناج تک نہیں کھائی۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ سردار قریش شکایت لے کر کے آئے تھے، تمام باتیں بیان کرتے ہیں کہ مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے بدن سے خوشبو، آخر تم خوشبو کیوں لگا رہی ہو؟ حضرت آمنہ آنکھوں سے آنسو پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یہ راز تو میں چھپانا چاہتی تھی لیکن آپ نے پوچھ لیا تو ہم یہ راز بھی بتائے دیتے ہیں۔ آپ سنیے
کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت ہمارے شکم میں آئی ہے آج یہ 5واں مہینہ گزر چکا ہے، آپ اندازہ کریں آج تک میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تکیہ کو لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں اسے ابا حضور آپ سونگیے، جب سونگتے ہیں تو اس میں مشک و عنبر سے زیادہ تیز خوشبو آیا کرتی ہے۔ کہتے ہیں آمنہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے آج تک میں نے خوشبو کا استعمال کیا ہی نہیں۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ پھر خوشبو کہاں سے؟ کہتے ہیں بس میں تکیہ میں سر رکھتی ہوں اور آپ کے میرے بیٹے جو میرے شکم میں ہیں ان کے آنے کی برکت کی وجہ سے یہ تکیہ خوشبودار ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر جاتی ہیں اور ایک دوپٹہ لے کر کے آتی ہیں، ایک دوپٹہ لے کر کے آتی ہیں۔ آنے کے بعد کہتی ہیں ابا حضور اس سے آپ سونگیے۔ اب جب حضرت عبد المطلب سونگتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح خوشبو ہے، اسی طرح خوشبو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں اسے میں نے جو ہے سوتے سوتے آخرکار گرمی کی وجہ سے ماتھے سے پسینہ آیا، میں نے اس طرح کر کے پوچھ دیا۔ اس پوچھنے کی برکت ہے کہ آج تک اسے کئی مرتبہ میں دھو چکی ہوں، لیکن اس میں خوشبو ایسی ہے کہ اس کی خوشبو تو جاتی ہی نہیں ہے، بلکہ جس پانی سے اسے دھویا کرتی ہوں وہ پانی خوشبودار ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے ابا حضور یہی تک محدود نہیں ہے، اب جو ہے کہتے ہیں کل میں نے اس دیوار پر میں نے ہاتھ لگایا، اب وہ مٹی لا کر کے دیتی ہے۔ کہتے ہیں یہ دیکھیے اس مٹی سے بھی اسی طرح خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ کے پوتے جو ہے جو میرے شکم میں ہیں ان کے آنے کی برکت ہے، میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، اب جو ہے حضرت عبد المطلب جھومنے لگتے ہیں، سرسار ہو جاتے ہیں۔ اتنا تو پہلے سے معلوم تھا کہ میں نے دعائیں کی تھی رب تبارک و تعالیٰ کہ ایک شان والا بچہ ہمارے خاندان میں ہو، ایک عظیم بچہ ہمارے خاندان میں ہو، ایک جو ہے تمام انسانوں میں جو ہے انصاف پیدا کرنے والا بچہ ہمارے خاندان میں ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شاید میری دعا قبول کر لی ہے، جھومنے لگتے ہیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں ابا حضور یہیں تک بس نہیں ہے، یہیں تک بس نہیں ہے، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت ہمارے شکم میں آئی ہے، ہمارے پیٹ میں آیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کنواں میں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، آب زمزم لینے کے لیے جاتے ہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مکہ کی عورتیں ڈول اور رسی لے کر کے جایا کرتی ہیں، ڈول اور رسی لے کر کے جایا کرتی ہیں، لیکن مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، بس میں صرف برتن لے کر کے جاتی ہوں اور کنویں کے دراز پر کھڑی ہو جاتی ہوں، کنواں کی طرف دیکھتی ہوں، اتنے میں پانی ابال مارتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے، میں پانی بھر لیتی ہوں اور لے کر کے گھر چلی آتی ہوں۔ کہتے ہیں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ ابا حضور یہیں تک بس نہیں ہے، یہیں تک بس نہیں ہے، عرب کی سرزمین ہے، پتھر ہے، ریتیلی زمین ہے، نوکیلے پتھر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ میرا قدم جب یہ پتھروں پر پڑتا ہے تو وہ ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتا ہے، ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر رہی ہے، اب حضرت عبد المطلب کی محبت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ آپ اندازہ کریں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں ابا حضور یہیں تک بس نہیں ہے، یہیں تک بس نہیں ہے، میں جب تک وہاں کھڑی رہتی ہوں پانی جو ہے درار کے اوپر ہی رہتی ہے، تمام میری سہیلیاں اور مکہ کی عورتیں کہا کرتی ہیں کہ کچھ دیر ٹھہرا کرو، اس لیے کہ تم رہتی ہو تو پانی رہتا ہے، تم چلی جاتی ہو تو پانی بھی اندر چلا جاتا ہے، اس لیے تمام عورتیں پانی بھر کر کے چلا جایا کرتی ہے، پھر میں بعد میں آیا کرتی ہوں، اور جب راستے سے آتی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ پیڑ ہمیں سجدہ کیا کرتے ہیں، پیڑ ہمیں سجدہ کیا کرتے ہیں، یہ کنکر پتھر جو ہے یہ سلامی پیش کرتے ہیں، اور کیسا سلام، آج سلام پر بھی پابندی،
सलाम पर भी पाबंदी है। कहते हैं ये बरेली सुन्नी है, ये तो सलाम ही सलाम करता है। हमें बताइए, बरेली के अहमद रजा 1400 साल पहले उन कंकरों को बताया था कि नबी पर सलाम करो, नबी की माँ पर सलाम करो। क्या अहमद रजा ने बताया था? हर किस नहीं, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। 1400 साल पहले नबी की माँ बयान फरमाती है। हमारी आप सुने ना सुने आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर नबी की माँ की आपने नहीं सुनी तो आपका ईमान जो है बरकरार नहीं रहेगा, बल्कि ईमान आपके अंदर से ऐसे निकल जाएगा जिस तरह जो है हम दूध से मक्खी निकाला जाता है। आप अंदाजा करें, अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ बयान फरमाती है कि जब हम चला करते हैं तो पत्थर बोला करते हैं, पेड़ बोला करते हैं, ये तिनके बोला करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ललक और बढ़ती है, ललक और बढ़ती है। कहते हैं मामला क्या है, हमें थोड़ा समझाओ, क्या उनकी आवाज तुम सुनती हो? कहते हैं आवाज सुनते हैं। कहते हैं कि उनकी आवाज को तुम समझते भी हो? क्या ये कंकर क्या बोल रहे हैं, ये पत्थर क्या बोल रहे हैं, ये जो है तिनके क्या बोल रहे हैं, ये टहनियां क्या बोल रही हैं, मामला क्या है? कहते हैं कि जब मैं जाया करती हूँ तो रास्ते में एक सलाम की आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अला उम्मे रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ, तुम पर भी सलाम हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उनके ऊपर भी सलाम। अब बताइए, सलाम जो है कौन पढ़ रहे हैं? ये पत्थर पढ़ रहे हैं, ये पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं, ये टहनियां पढ़ रही हैं, और नबी की माँ पर भी सलाम पढ़ रहे हैं, और नबी जो शिकम में है उन पर भी सलाम पेश किया जा रहा है। आज कहते हैं सलाम पर जो है पाबंदियां लगाओ, हम कहते हैं इस पर झगड़ा क्यों कर रहे हो? नबी की माँ से पूछ लेते, किताबों का तुम मुताला किए होते तो तुम्हें ये बातें करनी नहीं आती, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा ने जो बयान फरमा दिया उसको तुम खराब कर लेते। ये मामला है। अब आगे देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा बयान फरमाती है कि जब आखिरी महीना हुआ और इसी रात जो रात गुजरी है, उस रात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी, जब विलादत होने वाली थी तो आखिरी वक्तों में कोई भी हामिला औरत हो तो उनको मदद की जरूरत होती है। कोई मददगार हो, कोई गमखार हो, कोई पूछने वाला हो, तो कहती हैं कि मैं बड़ा बेचैन हो गई और उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह की बड़ी याद आई कि आज हजरत अब्दुल्लाह होते तो कुरैश की बहुत सारी औरतें हमारे पास हुआ करती। इतने में अभी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों से आंसू के पहले कतरे गिरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन औरतों को भेज दिया, तीन औरतों को भेज दिया। अब वो ऐसी औरतें थी बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी लंबी थी। हजरत आमिना बयान फरमाती थी ऐसे लंबी थी गोया खजूर के पेड़ हो। उनमें से जो सबसे पहले कहे कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मेरा नाम जो है हव्वा है, मैं हजरत आदम की बीवी। दूसरे ने कहा मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम, और तीसरे ने कहा मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने जो है दिल खातिर और कबीला खातिर नहीं करना है, बल्कि रब ने भेज दिया हमें दाई बना करके। अब जो परेशानी है उस परेशानी का हल हम कर दिया करेंगे। अब यही से कई मसले साबित होते हैं। एक जो है कि भाई मुर्दे जिंदा हुआ करते हैं या नहीं करते। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर दाऊद नगर में है तो भाई औरंगाबाद में कैसे पहुंचे? सवाल होता है। तो हमें बताइए, हजरत हाजरा, हजरत मरियम और हजरत हव्वा ये अपनी कब्रों में भी हैं, और फिर यहाँ जो है हजरत आमना के साथ क्या कर रहे हैं? तो जो नबी की माएँ हैं जब वो कई जगहों पर जा सकती हैं, तो जो इमामुल अंबिया हो वो क्यों नहीं जो है हर जगह पहुंच सकते? ये तो रब ने इख्तियार दे दिया, रब ने इख्तियार दे दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ बयान फरमाती है, इतने में दाहिने तरफ से एक औरत ने जो है मशरूफ पेश किया। अब वो मशरूफ कहते हैं मेरे हाथ में दिया, मैंने उसे देखा, इतनी हसीन और जमील, इतनी खूबसूरत थी कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसी औरत नहीं देखी। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जन्नत के हूरों की सरदार हूँ, जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। आपके
کے لیے مشروب لایا ہوں۔ اب بتائیے وہ مشروب کہاں کا ہوگا؟ وہ مشروب بھی تو جنت کا ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی اس مشروب کو میں نے لیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ مشکل، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے اسے پی لیا، اور جب پینا تھا اتنے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے آثار ظاہر ہوئے، آمد کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، جبرائیل یہاں کیا کر رہے ہو، میکائیل یہاں کیا کر رہے ہو، اسرافیل یہاں کیا کر رہے ہو، میزائیل یہاں کیا کر رہے ہو، مکہ شریف میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے چلے جاؤ، اور جا کر کے وہاں سلامی پیش کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، فرشتے اکیلے نہیں حضرت جبریل آتے، ایک روایت کے مطابق 70,000 اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ۔ حضرت جبریل امین بھی 1 لاکھ لے کر کے آتے ہیں، اور ان 1 لاکھ کے پیچھے 1 لاکھ، 1 لاکھ کے سیرت حلقیہ میں یا مولود العروس میں، یہ سب کتابوں میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے کہتے ہیں ان 1 لاکھ کے پیچھے بھی 1 لاکھ ہیں۔ تو آپ بتائیے مکہ کی سرزمین ہے، فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب آمنہ کے لال کی آمد کا وقت ہوا، رات کی تاریکی جا رہی تھی، صبح کا سفیدہ آ رہا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو اب رحمت کا تقاضا ہے کہ کوئی اس سے محروم نہ ہو جائے، کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے۔ تو رات جو ہے جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر رہی ہے، اور صبح کا سفیدہ نمودار ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت۔ ایسے وقت میں آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں تو تمام فرشتے بعد کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں۔ آج ہم سلام پڑھیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ ان فرشتوں کو کس نے کہا تھا کہ آمنہ کے لال پر تم سلام پڑھتے؟ آپ اندازہ کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے پورے جہان منور ہو گیا، پورے جہان منور ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں شام کے چراگاہ میں جو جانور چل رہے تھے، اس جانور کے گلے میں جو قلادہ لٹکا ہوا تھا، اس قلادے کو میں نے دیکھ لیا۔ ارے بولیے نا، اس قلادے کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں بیان زیادہ نعتیں تو بہت ہوتی ہیں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے، سن لیجیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماؤں کی اکثر فطرت ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، فطرت ہوتی ہے کہ تھوڑا دیکھیں چہرہ کہ اس کے ناک کیسے ہیں، آنکھ کیسے ہیں، کان کیسے ہیں، اور جو ہے اس کے مزگاں کیسے ہیں، پھاؤں کیسے ہیں، کیا معاملہ ہے، پورا سراپا کیسا ہے، ماؤں کی فطرت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ نے چاہا کہ میں اپنے لال کو دیکھوں، تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے جب میرے اپنے بچے کو دیکھا اور ان کی آنکھوں کی طرف جب دیکھا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگایا گیا، سرما لگا ہوا تشریف لائے۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناف کی طرف دیکھا، عورتیں یا ڈاکٹر کاٹا کرتی ہیں، کہتے ہیں ناف کی طرف جب دیکھا تو دیکھتے ہیں ناف کٹا ہوا، اور پھر آگے بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ غسل کیے ہوئے تشریف لائے، غسل کیے ہوئے تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ناپاک مردود اگر زمین پر قدم رکھ دے تو پورا گھر ناپاک ہو جاتا ہے، پورا محلہ ناپاک کر دیتا ہے۔ ایک نبی کی آمد ہے کہ نبی نے قدم رکھا، تمام زمین کو پاک فرما دیا، تمام زمین کو پاک پیدا فرما دیا۔ اب کہتے ہیں
کہ جب میں نے ان کے جسموں کی طرف دیکھا اور سنا تمام جسم سے جو ہے خوشبو نکل رہی تھی، اور ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ پورے مکہ کی سرزمین معطر ہو گیا۔ آگے بیان فرماتی ہیں کانا ساجدن، اور میرے لاڈلے جب آئے ہیں تو ایسے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ سجدہ کرتے ہوئے آئے، سجدے میں سر رکھا اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور ہم گناہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام۔ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کا معاملہ یہ ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کم ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی خوشیاں ہمیں منانا ہے، ہر حال میں منانا ہے۔ جن کی وجہ سے سب کچھ بنے ہیں، اگر ان کی یاد نہ منایا جائے، ان کا جنم دن نہ منایا جائے، ان کی میلاد نہ منائی جائے تو ہم جو ہے نبی سے کیسی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی محبوب بندے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمارے ان چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی